آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ دبئی کی قسمت بدلنے کی شروعات صرف 440 روپے سے ہوئی تھی۔ 1937 میں دبئی بھی برٹش کنٹرول میں ہوتا تھا اور برٹش انڈیا کی طرح یہاں پر بھی انڈین روپی کرنسی ہی چلتی تھی۔ برٹشرز کو دبئی کی اسٹریٹجک لوکیشن ٹریول کرنے کے لحاظ سے بہت آئیڈیل لگ رہی تھی، کیونکہ یہ یورپ، افریقہ اور ایشیا کے ٹھیک سینٹر میں موجود ہے۔ برٹش امپیریل ایئر ویز دبئی کے سمندر میں فلائنگ بوٹس کی بیس بنانا چاہتے تھے اور پھر انہوں نے دبئی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا۔ لانگ رینج امپائر فلائنگ بوٹس یوکے سے دبئی کے سمندر میں لینڈ کرتی تھی اور پھر ری فیولنگ کے بعد ان کو برٹش انڈیا اور ایشیا کے دوسرے حصوں میں بھیجا جاتا تھا۔ اس بیس کا منتھلی رینٹ صرف 440 روپے تھا، جس میں وہاں موجود گارڈز کی سیلری بھی شامل تھی۔ کون جانتا تھا کہ کچھ ہی سالوں کے بعد یہ دنیا کے سب سے بزی ایئرپورٹ میں کنورٹ ہو جائے گا اور یہاں کی اپنی ایئر لائن اچھوں کو ٹکر دے پائے گی۔ ایمریٹس ایئر لائن کو کس مشکل گھڑی میں بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور آخر ایک چھوٹی سٹی سے ابھرنے والی یہ ایئر لائن اتنے کم وقت میں پوری دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن کیسے بن گئی؟ ناظرین، 1950s میں دبئی کے رولر شیخ راشد بن سعید ال مختوم کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کے پاس آئل کے جتنے ریزروز ہیں وہ صرف 30 سے 40 سال ہی چل سکتے ہیں۔ ان کو جلد از جلد کوئی آلٹرنیٹ انکم سورس بنانا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ برٹشرز دبئی کی لوکیشن کو استعمال کر کے اپنی ایئر لائنز کو ایک اسٹاپ اوور فراہم کر رہے ہیں اور دبئی کو صرف معمولی سا رینٹ ہی ملتا ہے۔ یہی دیکھتے ہوئے دبئی کے رولر نے 1959 میں دبئی ایئرپورٹ کی کنسٹرکشن کا آغاز کیا۔ 1960 میں دبئی ایئرپورٹ پہلی بار لانچ کیا گیا تو اس میں صرف ایک ایپرن، ایک چھوٹے کمرے جیسا ٹرمینل اور ایک رن وے ہوتا تھا، وہ بھی پکا نہیں بلکہ ریت کو کمپریس کر کے بنایا گیا تھا۔ اس رن وے پر صرف چھوٹے ڈاگلس DC-3 جیسے ایئر کرافٹس ہی لینڈ کر سکتے تھے۔ 1965 میں پراپر میٹل رن وے بنوانے کے بعد دبئی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والا پہلا جیٹ ایئر کرافٹ مڈل ایسٹ ایئر لائنز کا کومیٹ تھا۔ ہر گزرتے سال دبئی کے رولر ایئرپورٹ میں نئی اور لیٹسٹ فیسلٹیز لانچ کروانے لگے۔ 1969 میں یہاں 9 ایئر لائنز کام کر رہی تھیں جو 20 ڈیسٹینیشنز آفر کرتی تھی اور 1980 میں دبئی ایک انٹرنیشنل اسٹاپ اوور بن کر ابھرنے لگا، جہاں ایئر انڈیا، کیتھے پیسیفک، سنگاپور ایئر لائنز اور ملیشین ایئر لائنز جیسے نام ری فیولنگ کرنے کے لیے رکتے تھے۔ دبئی سے پہلے اس ریجن میں یہ تمام فلائٹس پاکستان کے کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ری فیولنگ کے لیے رکتی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے دبئی نے کراچی ایئرپورٹ کی ساری ٹریفک اپنی طرف اٹریکٹ کر لی۔ اس وقت پورے مڈل ایسٹ کے درمیان ٹریول کرنے کے لیے گلف ایئر کو استعمال کیا جاتا تھا، جو کہ بحرین کی ایئر لائن ہے۔ پورے مڈل ایسٹ کو اگر اچھی انٹرنیشنل فلائٹس لینی ہوتی تھی تو وہ پہلے گلف ایئر کے ذریعے دبئی آتے تھے اور پھر وہاں سے اپنے انٹرنیشنل سفر کا آغاز کرتے تھے۔ 1980 میں دبئی کے شیخ محمد بن راشد ال مختوم، جو اس وقت دبئی کے ڈیفنس منسٹر تھے، ان کو گلف ایئر نے آفر دی کہ وہ صرف یہ اناؤنس کر دیں کہ گلف ایئر دبئی کی آفیشیل ایئر لائن ہے۔ اس سے گلف ایئر کو انٹرنیشنل فلائٹس بھی ملنا شروع ہو جائیں گی اور اس سے دبئی کو بھی کافی فائدہ ہوگا اور بدلے میں دبئی کو گلف ایئر کے 50% اسٹیکس بھی مل جائیں گے۔ پر شیخ محمد نے اس ڈیل سے انکار کر دیا۔ گلف ایئر نے سوچا کہ ہم خواہ مخواہ پورے مڈل ایسٹ سے پیسنجرز لا کر دبئی کو دیتے ہیں اور وہ پیسنجرز کسی اور انٹرنیشنل فلائٹ میں چلے جاتے ہیں، جس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ لہٰذا گلف ایئر نے شیخ محمد کے منع کرنے کے بعد دبئی جانے والی تمام فلائٹس کو بند کر دیا۔ گلف ایئر کا یہ فیصلہ دبئی کے انٹرنیشنل اسٹاپ اوور کو خاصا نقصان پہنچانے لگا۔ یہی وہ وقت تھا جب شیخ محمد بن راشد نے اپنی خود کی ایئر لائن ایمریٹس لانچ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس ارادے کو حقیقت میں بدلنے کا مطلب تھا پہلے سے اسٹیبلشڈ ایئر لائنز سے ٹکر لینا، جس میں گلف ایئر جو ان کا پہلا رائیول تھا، اس کے علاوہ برٹش ایئر ویز، سنگاپور ایئر لائنز، لفٹ ہینسا، ایئر انڈیا اور پین ایئر ویز وہ بڑے بڑے نام تھے جن کے خلاف ایمریٹس کو آپریٹ کرنا تھا۔ اب یہ کام جتنا سننے میں مشکل لگ رہا ہے، یہ حقیقت میں اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل تھا۔ اس وقت ایک بوئنگ 737 کی پرائز $25 ملین تھی۔ اس کے علاوہ پائلٹس، کرو اور انجینئرز بھی ٹرین کرنے تھے، اس میں الگ سے خرچہ لگ رہا تھا۔ یعنی کل ملا کر دبئی کو ایک نئی ایئر لائن پر کم سے کم 6 سے 7 کروڑ ڈالرز خرچ کرنا پڑ رہے تھے اور اس کے بعد بھی کیا پتا ایئر لائن چلے یا نہیں۔ یہاں پر دبئی کے شیخ نے اسمارٹلی کھیلا اور پاکستان سے مدد مانگی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA نے دبئی کو 2 بوئنگ 737-300 لیز پہ دیے۔ ان جہازوں پر ایمریٹس کی برانڈنگ کی گئی، جبکہ پائلٹس، کرو اور انجینئرز سب کچھ PIA کا تھا۔
ان प्लेन्स को चलाया तो एमिरेट्स के नाम पे जाता था, लेकिन मैनेजमेंट सारी PIA की थी और इस काम के बदले में दुबई के शेख ने PIA को $1 करोड़ अदा किए। यानी जो काम $7 करोड़ में होना था वही अब 1 में हो गया। एमिरेट्स की पहली फ्लाइट 25 अक्टूबर 1985 को दुबई से कराची तक गई। इसके बाद मुंबई, दिल्ली, कोलंबो, ओमान और कायरो जैसी डेस्टिनेशंस को भी शामिल किया गया। एमिरेट्स के पहले ही साल में 2,60,000 पैसेंजर्स ने सफर किया और इसी एक साल के दौरान शुरुआती $1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बाहर निकल आई। 1987 में जब एमिरेट्स ने खुद के एयरप्लेन्स खरीद लिए तो PIA को उनके प्लेन्स वापस कर दिए गए। 1990s की शुरुआत में गल्फ वॉर के दौरान जहां बाकी तमाम एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट के ऑपरेशंस बंद कर दिए थे, वहीं एमिरेट्स ये मौका अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहती थी। गल्फ वॉर के आखिरी 10 दिनों में मिडिल ईस्ट या अरब कंट्रीज के दरमियान अगर कोई एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी तो वो कोई और नहीं बल्कि एमिरेट्स ही थी। इस दौरान एमिरेट्स ने उन पैसेंजर्स को भी टारगेट किया जो नॉर्मली कॉम्पिटिटर एयरलाइंस को इस्तेमाल किया करते थे। नए पैसेंजर्स ने एमिरेट्स में वो फैसिलिटीज भी पाई जिसके लिए दूसरी एयरलाइंस एक्स्ट्रा चार्ज करती थी, जैसा कि पर्सनल एंटरटेनमेंट सिस्टम, लग्जरी केबिन्स और बेहतरीन डाइनिंग। ये चांस एमिरेट्स को तरक्की की नई ऊंचाइयों तक ले गया और बाद में लॉयल पैसेंजर्स के लिए एमिरेट्स ने स्काई अवार्ड्स प्रोग्राम भी लॉन्च किया। अब इंटरनेशनल पैसेंजर्स के साथ साथ दुबई की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी ने भी एमिरेट्स एयरलाइन की सक्सेस को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया। बल्कि ये भी कह सकते हैं कि दुबई की पॉपुलैरिटी के पीछे भी काफी हद तक एमिरेट्स का ही हाथ रहा है। वो ऐसे है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फ्लाइट रूट यूरोप टू साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। अगर यूरोप टू ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल ली जाए तो ये एक दूसरे से 14,800 किलोमीटर दूर है। ये इतना बड़ा डिस्टेंस कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट कवर नहीं कर सकती। इसमें ज्यादातर फ्लाइट्स को कहीं ना कहीं रिफ्यूलिंग के लिए स्टॉप लेना पड़ता है। इस रूट पर सबसे ज्यादा फायदा एमिरेट्स एयरलाइंस को होता है क्योंकि एमिरेट्स ने अपना हब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया हुआ है। दूसरी फ्लाइट्स को जहां स्टॉप ओवर करने के लिए एयरपोर्ट्स को एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ती है, वहीं एमिरेट्स पैसेंजर्स को दुबई में स्टॉप ओवर देकर न सिर्फ अपनी कॉस्ट भी बचाती है बल्कि पैसेंजर्स को भी कॉम्पिटिटिव रेट्स पे टिकट सेल कर सकती है। और इससे दुबई में भी विजिटर्स का ट्रैफिक बढ़ता है क्योंकि आफ्टर ऑल कई लोग आगे जाने से पहले 1-2 दिन दुबई में भी रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा प्लेन का फ्यूल टैंक अगर फुल होता है तो प्लेन की फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाती है क्योंकि एक्स्ट्रा फ्यूल का मतलब है एक्स्ट्रा वेट और एक्स्ट्रा वेट की वजह से प्लेन के इंजन्स को ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करना पड़ता है जिसके नतीजे में ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होता है। एमिरेट्स एयरलाइन का हब क्योंकि यूरोप, एशिया और अफ्रीका के सेंटर में है, इसी वजह से वो अपने प्लेन के टैंक्स फुल नहीं करते ताकि ज्यादा अच्छी फ्यूल एवरेज मिल पाए। इस तरह वो पैसेंजर्स को दुबई में एक्स्ट्रा 1 घंटे का स्टॉप देकर फ्यूल की मद में काफी पैसे भी बचा लेते हैं। इसके बरक्स दूसरी एयरलाइंस अगर दुबई में स्टॉप ओवर कॉस्ट बचाने की कोशिश करती हैं तो उनको प्लेन में एक्स्ट्रा फ्यूल डालना पड़ता है जिससे उनकी इकोनॉमिक्स बिगड़ जाती है। एमिरेट्स की सक्सेस के पीछे सिर्फ उनकी मार्केटिंग और लाजवाब सर्विस ही नहीं बल्कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी भी है जिसको उन्होंने कई सालों तक दुनिया से छुपाए रखा। एयरबस A380 आज दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल जेट है। एक वक्त में ये 850 पैसेंजर्स आसानी से बोर्ड कर लेता है। पर हैरत की बात यह है कि ज्यादातर एयरलाइंस जो एयरबस A380 इस्तेमाल कर रही हैं, वो इस जायंट से प्रॉफिट नहीं कमा रही। सिर्फ एक ही एयरलाइन है जो एयरबस A380 से प्रॉफिट कमा रही है और वो है एमिरेट्स एयरलाइन। यहाँ तक कि ऐसा माना जाता है कि सिर्फ एमिरेट्स ही इस जेट को प्रॉफिटेबल बना रही है। तो आखिर एमिरेट्स ऐसा क्या करती है जो दूसरी एयरलाइंस नहीं कर पाती? ये राज एमिरेट्स ने कई सालों तक छुपा कर रखा, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जब एयर फ्रांस ने अपने A380s को रिटायर करने का फैसला किया तो इस मौके पर एमिरेट्स के CEO का कहना था कि एयर फ्रांस को 10 एयरबस A380s खरीदने ही नहीं चाहिए थे क्योंकि इससे यूनिट मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। एयरबस A380 एक बहुत ही जायंट एयरक्राफ्ट है जहां वो एक वक्त में इतने ज्यादा पैसेंजर सपोर्ट कर सकता है, वहीं इसका सबसे बड़ा मसला इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है। एमिरेट्स के पास 119 A380s हैं और वो भी सेम मॉडल के। 1995 में एमिरेट्स ने फैसला किया था कि वो एक ही मॉडल के ज्यादा जहाज खरीदेंगे। आज एयरबस A380 की कीमत $450 मिलियन है जो कि दुनिया का सबसे महंगा कमर्शियल जेट है।
لیکن ایک ساتھ زیادہ جہاز خریدنے سے ڈسکاؤنٹ بھی زیادہ ملتا ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن نے ایئر بس کے ساتھ بلک ڈیل کریک کی اور اس طرح ان کو یونٹ پرائس میں کافی ڈسکاؤنٹ ملا۔ اور تو اور ان سب کی مینٹیننس کے لیے بھی ایمریٹس نے اپنا ان ہاؤس یونٹ بنا رکھا ہے۔ ان کے اسپیئر پارٹس بھی سارے ایک جیسے اور ایک ساتھ آرڈر کیے جاتے ہیں، اور یہاں پر بھی ایمریٹس اچھی خاصی سیونگ کر لیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر دوسری ایئر لائنز کو دیکھا جائے تو زیادہ تر کے پاس الگ الگ جیٹ ماڈلز ہیں، اور اسی ڈیفرنس کی وجہ سے وہ مینٹیننس تھرڈ پارٹی آپریٹر سے کرواتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ ایکسٹرا خرچ کرتے ہیں۔ آج ایمریٹس دنیا کا سب سے بڑا نہ صرف ایئر بس A380 کا آپریٹر ہے بلکہ بوئنگ 777 کی کلیکشن میں بھی پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ ایمریٹس کے پاس 119 A380s اور 148 بوئنگ 777 ہیں، یہاں تک کہ ایئر بس A380 کے جتنے بھی یونٹس دنیا میں موجود ہیں ان کا 50% صرف ایمریٹس آپریٹ کرتا ہے۔ یہ مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی پیسنجر پر کلومیٹر کے حساب سے دنیا کی چوتھی اور ٹن کلومیٹر کے حساب سے دنیا کی دوسری بڑی ایئر لائن کہلائی جاتی ہے۔ 1998 سے لے کر آج تک 4000 ارب پیسنجرز ایمریٹس کو استعمال کر چکے ہیں، اور اسی پیریڈ کے دوران ایمریٹس 3.5 کروڑ ٹن کا کارگو ڈیلیور کر چکا ہے۔ یہ دنیا کی واحد ایئر لائن ہے جو اپنی ہسٹری میں کبھی بھی گھاٹے میں نہیں گئی۔ دیکھا جائے تو ہر سال انہوں نے 260 کروڑ درہم یا پھر 5900 کروڑ روپے کا ایوریج پروفٹ ریکارڈ کیا ہے، اور اس کا سب سے بڑا کریڈٹ کسی اور کو نہیں بلکہ دبئی کے رولر شیخ محمد بن راشد المخدوم کو ہی جاتا ہے۔ امید آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔